السلام علیکم، فرمائیے کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں عبدالستار عرض کر رہا ہوں کراچی سے، حضرت کا مرید جی حضرت ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہمارے حضرت مولانا یوسف لدھیانی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی 1 من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے، اور اگر الٹا ہو جائے کہ علم آ جائے 10 من اور عقل ہو 1 من، تو فرمایا بہت سارے لوگ، تو حضرت بہت سارے لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اب حضرت یوٹیوب پہ ایک بیان چل رہا ہے بہت زیادہ کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام شیعہ ہے تو میں شیعہ ہوں، ساری دنیا کے انسان سن لے، اور یہ بہت بڑے مبلغ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت بتائیے کیا اہل سنت والجماعت اہل بیت کی محبت کا نام نہیں ہے؟ بس یہی پوچھنا تھا حضرت۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ عبدالستار صاحب کراچی سے کال کرنے کا، حضرت والا سے اس کی تفصیلاً جواب سمجھ لیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ عبدالستار صاحب کراچی پاکستان سے کال کر رہے ہیں، جب کراچی پاکستان سے کال آتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، کیونکہ اسی پاکستان کی جب وہ سرزمین سے ہم نے بزرگوں کے صدقے جو ہے ان کی جوتیوں کے جو ہے تو فیل یہ علم سیکھا، اور آج یہ امریکہ جیسے کفرستان میں بیٹھ کر اس فیضان کو پھیلا رہے ہیں، اور اشاعت دین، دفاع اسلام اور خدمت خلق کا فریضہ جو اللہ تبارک و تعالی ہم سے لے رہے ہیں، اور ہمارے بزرگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ اور باقی آپ نے جو بات کہی کہ کسی صاحب نے کہہ دیا کہ اگر اہل بیت سے محبت کرنا جو ہے وہ اگر شیعت ہے تو میں شیعہ ہوں، تو ان کو شیعہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا تو عین سنیت ہے، عین سنیت ہے، کیونکہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تمام اہل بیت جو ہے وہ اہل سنت والجماعت ہی تو ہیں، اہل سنت ہی تو ہیں، سنی تو ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سنی کی ڈیفینیشن ہی یہی کی ہے کہ سنی وہی لوگ ہیں کہ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا سینہ کینے سے پاک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس تعریف کی سنی کی کہ اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ اہل سنت وہ ہے جس کا سینہ کینے سے پاک ہو، اور سینہ کینے سے پاک صرف اہل سنت والجماعت ہی کا آپ کو ملے گا، کیونکہ اہل سنت والجماعت یہ واحد جماعت ہے کہ جو پازیٹیوٹی پر قائم ہے، ورنہ دنیا کے جتنے بھی فرقے ہیں وہ نیگیٹیوٹی پر قائم ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یعنی کسی نہ کسی درجے میں ایک جو ہے کینہ کسی سے رکھ لینا وہ اس کے فرقے کا تصور بن گیا، لیکن اہل سنت والجماعت واحد ہیں کہ وہاں آپ کو کسی سے کینہ نظر نہیں آئے گا، کسی سے کینہ نظر نہیں آئے گا۔ تو بالکل یہی بات ہے۔ اب اہل سنت والجماعت کا سینہ جو ہے کینے سے پاک ہے، لہذا اہل سنت والجماعت جو ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، اہل بیت سب کے لیے اپنا سینہ کھولتے ہیں، سب کے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو جو ہے وہ دوسرے فرقوں کے اندر آپ اگر چلے جائیں گے تو نتیجہ کو کسی مسئلے کے کسی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے کا کینہ دل میں ہے، حضرت عمر فاروق کا کینہ دل میں ہے، عثمان غنی کا کینہ دل میں ہے، تو یہ ایک فرقہ بن جائے گا۔ گویا کہ کسی نہ کسی کا کینہ رکھنا وہ ایک فرقہ بناتا ہے، لیکن واحد اہل سنت ہے اس کے دل میں کسی کا کینہ نہیں۔ ابو بکر کی بھی ان کی آنکھوں کا نور ہے، عمر بھی ان کے سر کا تاج ہے، عثمان غنی بھی جو ہے ان کے دل کا سرور ہے، حضرت علی مرتضیٰ بھی جو ہے ان کے جو ہے سر کا جو ہے وہ نور ہے۔ تو گویا کہ وہ یہ سب کو لے کے چل رہا ہے۔ لیکن آپ اگر دیکھیں تو جس کا کینہ جو ہے وہ سینہ کینے سے پاک نہیں ہے تو وہ آپ کو ملیں گے۔ اب ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ حضرت علی کو خدا بنا دیتا ہے۔ ایک طبقہ ایسا جو حضرت علی کو جو ہے کہ خلاف جو ہے وہ کرتا ہے، ان کو جو ہے کرم اللہ وجہ کہنے کے بجائے سود اللہ وجہ کہتا ہے، ان کا چہرہ سیاہ ہو جائے، یہ بددعا دیتا ہے، جو خارجی ہیں۔ اب دیکھو وہ ایک مستقل فرقہ بن گیا کہ خلفائے راشدین میں حضرت علی کا کینہ جس میں رکھا وہ ایک فرقہ بن گیا۔ تو بالکل اسی طریقے سے تو اہل بیت جو ہے اہل بیت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو جو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو فرمایا کہ پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک روایت میں فرمایا کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب و میری سنت، اور دوسری روایت میں فرمایا کتاب اللہ و اطرتی، کہ اللہ کی کتاب اور میرا خاندان، میرے اہل بیت، اشارہ کہ اس سنت کو اہل بیت سے جوڑ دیا کہ اہل بیت جو ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے سے آگے فیضان ایسا پھیلائیں گے، میری صحیح سنت کی شکلیں آپ کو ملیں گی۔
چاچے اس سنت پر تم عمل کرتے چلے جاؤ گے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا وہ مقام قرار دے دیا کہ میں جو علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، لہٰذا جو اس دروازے سے گزر کے انسان جو اندر جاتا ہے اسی دروازے سے گزر کے باہر آتا ہے. تو گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسا مرکز بنا دیا ولایت کا کہ ولایت و معرفت کے سارے سلسلے اہل بیت سے چل رہے ہیں. اور چنانچہ جتنے ائمہ خود شیعہ حضرات کے جتنے امام ہیں شروع سے لے کے 12 امام کا وہ دعویٰ کرتے ہیں 11 موجود 12ویں نے آنا ہے، تو 11 امام جتنے ہیں تو 11 کے 11 سارے اہل سنت والجماعت ہیں، سب اہل سنت والجماعت کے مسلک پر قائم ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل سنت جماعت جو ہے وہ اہل بیت کا نام ہے اور اہل بیت جو ہے اہل سنت کا نام ہے. لہٰذا کسی اہل سنت کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنا جو ہے وہ اگر جو خدا نخواستہ شیعت ہے تو میں شیعہ ہوں، یہ کہنا غلط ہے. اس نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ شیعہ جو ہے وہ اہل بیت کی محبت کے اندر کامل ہے؟ یہ کیسے سمجھ لیا؟ کیونکہ اگر تجزیہ آپ کرنے لگیں گے تو آپ کو ایسے ایسے احوال ملیں گے، ایسے احوال ملیں گے، مستند کتابوں کے اندر ایسی چیزیں مل جائیں گی کہ جناب وہ تو اپنی کتابوں کے اندر لکھ ڈالتے ہیں کہ یہ 3-4 صحابہ کے علاوہ باقی سارے کافر ہو گئے تھے، 3-4 کے علاوہ باقی سارے کافر ہو گئے تھے. ان 4 کے اندر حضرت علی کا بھی نام نہیں ہے، ان 4 میں حضرت علی کا نام بھی نہیں ہے. اب بتاؤ تو کیا حضرت علی بھی خدا نہ خواستہ کافر ہو گئے؟ اب میں ان کتابوں کے تفصیلات میں جاتا نہیں کیونکہ یہ پروگرام میرا اور میرا مزاج بھی ہے نہیں کہ اس طریقے سے کنٹروورسی پیدا کروں، لیکن سمجھدار لوگ سن کر سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. لیکن اگر پھر بھی کسی کے پیٹ میں تکلیف ہوئی تو کتابوں کے حوالے سے بھی میں کہہ دوں گا کہ آپ نے کہاں لکھا اور کیا لکھا ہے کہ یہ 4 صحابی جو ہیں یہ مسلمان رہ گئے، باقی سارے مرتد ہو گئے. ان 4 کے اندر علی کا بھی نام نہیں ہے. اب بتاؤ، اب یہ اہل بیت ہے؟ اہل بیت تو وہ ہے کہ جو کہتے ہیں سارے صحابہ جو ہے جو اعلیٰ ہوں ادنا ہوں یا درمیانے درجے کو جو جس درجے کے ہیں وہ سب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں. وہ سب وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو اہل سنت جماعت تو یہ کہتے ہیں. اس لیے جو ہے نا تو اس طرح کی بات کہنا جو ہے یہ خام خواہ کی بات ہے. بلکہ مجھے تو بڑی جرت اور حیرانی لگتی ہے کہ بہت سے بڑے بڑے اسکالر ہیں، بڑے لیول کے اسکالر ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا لیکن ان کی منہ سے آپ نے یہ بات سنی ہوگی. وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے کبھی بھی زندگی میں میں نے کسی اس تنظیم سے پیسہ کھایا ہو، میں نے اب فلاں سے ہدیہ لے کے کھایا ہو تو میں کل روز قیامت میں زرد روح ہو کے اٹھوں، مرنے سے پہلے اللہ میرا ایمان چھین لے ہے اگر میں نے یہ غلطی یہ کیا ہو. تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ کو بڑا مان ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے کسی سے ہدیہ لے کے نہیں کھایا یا میں نے جو ہے تنظیم میں سے پیسہ لے کے جو ہے اس کا اپنے کتابوں کا خرچ نہیں کھایا، لیکن اس پر آپ اتنی بڑی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب آپ ایمان کو معمولی سمجھتے ہیں. آپ تو یہ سوچے گا خدا نہ خواستہ کھائے بھی ہو تو یا اللہ میرا ایمان سلب نہیں کرنا، یا اللہ کا روز قیامت میں مجھے زردرو نہیں اٹھانا، وہ غلطی اگر ہو بھی گئی ہو تو آپ اتنا مان ایسے سے میں نے اسکالر سنا، آپ نے سنا ہوگا، ایسی قسم کھا دیتے ہیں کہ میں بے ایمان اٹھوں اگر میں نے یہ کیا ہو. اللہ کے بندے، اس کے کوئی اور قسم نہیں ہے تمہیں آتی؟ آپ تو بڑے بڑے اسکالر ہیں، یہ اتنی بڑی قسم کھا کے آپ تو اس ایمان کی قیمت کو گرا رہے ہیں. اس کا مطلب آپ کی نظر میں ایمان کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ، بے شک آپ اپنی بات میں سچے ہوں، 1000 دفعہ سچے ہوں، لیکن مجھے وہ ایک دم دہل جاتا ہے دل جب وہ اتنے بڑے آدمی کے منہ سے لفظ سنتا ہوں کہ اگر میں نے جو ہے کسی سے ہدیہ لے کے کھایا ہو یا میں نے کبھی جھوٹ بولا ہو تو میں جو کل روز قیامت میں زردرو اٹھوں اور یہاں تک فرما کہ مجھے رسول اللہ کی شفاعت نصیب نہ ہو. آپ نے خود سنا ہوگا. تو ان حضرات سے میری درخواست ہے کہ اگر مجھے سن رہے ہیں خدا کے لیے کہنا چھوڑ دیں اور جو کہا ہے اس کی بھی توبہ کر لیا. اللہ میں رجوع کرتا ہوں، میں نے غلط کہہ دیا، میں پدی اور پدی کا شوربہ، میری کیا حقیقت ہے کہ میں اتنی بڑی قسم کھا لوں. تو یہی والی بات کہ جی اگر شیعت جو ہے وہ اہل سنت کو سے محبت کا نام ہے تو میں پھر شیعہ ہوں. پھر اللہ کے بندے آپ ہی کیا بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں کہ آپ کا نام وہ شیعت میں اس قبولیت گھڑی میں لکھ دیا گیا تو کہاں جائیں گے پھر آپ شیعوں کی جس محبت کو محبت سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے محبت ہوگی بھائی، ہم دلوں کے چوکیدار نہیں ہیں، دلوں کے چوکیدار نہیں ہیں. وہ جس طرح محبت ظاہر کرتے تھے کوئی بات نہیں، ہم بھی اس کو مانتے ہیں، ان کو بھی محبت، ہمیں بھی محبت ہے. وہی بات ہے، عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پہ یکساں، عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پہ یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے.
ہے؟ ہم بھی مانتے ہیں شیعہ محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، لیکن ہم اہل سنت یہ بات کیوں کہیں کہ جی ہم پیچھے ہیں؟ بلکہ ہم کہیں نہیں، ہم آپ سے زیادہ کرتے ہیں، ہم آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں بھائی۔ ہمارے اہل سنت تو نام ہی اہل بیت سے محبت کا ہے، اہل بیت سے محبت کے بغیر تو اہل سنت بن ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے بھائی اس قسم کی بات جو ہے وہ مبلغ حضرات کو بھی نہیں کہنی چاہیے، اور یہ جو بڑی بڑی قسمیں کھا لیتے ہیں ان کو نہیں کھانی، ان کو کچھ پتہ نہیں کہاں غلطی ہو رہی ہے، پتہ نہیں کہاں غلطی ہو رہی ہو۔ تو لکھا نہیں کہ ایک اللہ والے فوت ہو گئے اور وہ اللہ کی توحید پہ اس قدر کامل تھے کہ انتہا اب انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیشی ہوئی تو وقت کے ولی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ پوچھا کیا حال ہوا، کہا کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ ہاں کیا لے کے آئے میرے لیے؟ تو اس اللہ والے نے کہا اللہ میں تیری توحید لے کے آیا ہوں، میں تیری توحید لے کے آیا ہوں۔ توحید تو بہت بڑا مقام ہے۔ فرمایا کہ کیا توحید لے کے آیا تو؟ یاد ہے وہ رات تجھے یاد ہے؟ کہتا اس رات تیرے پیٹ میں درد ہوا تھا، ہے؟ صبح بیوی نے پوچھا تھا کہ پیٹ میں درد تیرے کیوں ہوا؟ تو نے کہا تھا پتہ نہیں میں نے رات دودھ پی لیا تھا، شاید اس وجہ سے درد ہو گیا۔ بس اتنی سی توحید کہ پیٹ میں درد ہونے سے تو مجھے بھول گیا، اور تو نے جو دودھ کو مؤثر سمجھ لیا کہ دودھ تیرے پیٹ میں درد کر سکتا، یہ توحید لایا تو؟ اللہ کہتا میرے پیر تلے زمین نکل گئی، اوہو میں جس مان پہ تھا کہ میری جیسی توحید کسی کی نہیں ہے، میں دودھ پہ پکڑا گیا۔ اور یہ بات صبح شام ہم کہتے ہیں یا پتہ نہیں چاول کھائے تھے پیٹ میں درد ہو گیا۔ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ توحید تو یہ کہ چاول کیا ہے؟ چاول پیٹ میں درد کرے گا یار؟ دودھ کی کیا حیثیت ہے؟ نگاہ خدا پہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یار اللہ کی مرضی میرے پیٹ میں درد ہو گیا، اللہ کا منشا میرے پیٹ میں درد، یہ دودھ اور چاول کی کیا حیثیت؟ سبحان اللہ، بے شک یہ کہنے کے بجائے تو نے کہا کہ وہ دودھ پیا تھا پیٹ میں درد ہو گیا، توحید کہاں گئی؟ فرمایا کہ ساری زندگی جس کو اپنے سرمایہ نجات سمجھتا تھا وہاں پول کھلا تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں، کہاں پر ہوں؟ اللہ نے فرمایا کہ تو نے غلطی کی تھی لیکن چلو ہم تجھے بخشتے ہیں، معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تو یہ بڑی بڑی قسمیں کھانے والے کہ اللہ کی قسم جو ہے میں بے ایمان اٹھوں، زرد رو اٹھوں، شفاعت نصیب نہ ہو اگر میں لا حول ولا، یار کیا پدی اور پدی کا شوربہ، تمہیں کیا پتہ اللہ کہاں پکڑ لے، اللہ کہاں تمہیں پکڑ لے تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ جیسے اسی ایک واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص جو لوگوں کے حقوق کا بڑا لحاظ رکھتا تھا، اتنا لحاظ رکھتا کہ انتہا، یہاں تک کہ ایک سفر میں گیا تو راستے میں کیا ہوا، گھر جب پہنچا تو اس کے کپڑے کے ساتھ کسی کھیت کے گندم کے سٹے لگے ہوئے تھے، وہ گندم خشک ہو جاتی نا، وہ کانٹے بن جاتے، وہ ساتھ لگ گئے۔ اب یہ گھر پہنچا، اوہو اب یہ کس کھیت میں سے لگے ہیں یار، یہ کیا ہو گیا؟ اسے کیا کیا، وہ دونوں سٹے اٹھائے اور اس کو جو رگڑا تو دانے نکل آئے، گندم نکل آئی، اس کو سنبھال لیا اور ایک پوٹلی میں باندھ دیا۔ مرنے جب لگا اولاد کو کہا یہ پوٹلی میرے کفن کے ساتھ باندھ دینا، کیونکہ پتہ نہیں کس کے کھیت کے یہ دانے آ گئے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پوچھے گا فلاں کا تو نے حق کھا لیا، اس کے کھیت سے وہ سٹے اپنے ساتھ لگا کے لے آیا تھا، تو میں کہوں گا اللہ میاں یہ میں لے آیا ہوں، مجھے پتہ نہیں بندہ کون ہے، آپ ہی پہنچا دیجیے۔ مطلب حقوق کا کیسا خیال کر رہا ہے۔ اب وہ مر گیا تو وقت کے ولی نے خواب میں دیکھا، اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، اللہ نے پہلا سوال یہی کر دیا، کیونکہ دو پیشیاں ہوتی ہیں، ایک عالم مثال کی اور ایک عالم حقیقت کی ہوگی۔ پیشی ہوئی، کیا پیشی ہوئی؟ کہا جی اللہ نے مجھے پوچھا کہ تو فلاں کھیت سے گزرا، اس کھیت کے 2 سٹے گندم کے تیرے ساتھ لگ گئے تھے، اس کا حق تو نے نہیں پہنچایا، ساری دنیا کے حق پہنچاتا رہا، اس کا حق کیوں پی گیا؟ اب یہ تو ساتھ باندھ کے لایا تھا، بڑی خوشی سے اس نے گندم کھول کے کہا جی اللہ یہ میں لے کے آیا، آپ اس کو پیش کر دیں۔ فرمایا یہ تو گندم ہے، اس کی توڑی کہاں ہے؟ اس کی توڑی، اس کا بھوسا کہاں ہے؟ یہ ہکا بکا ہو گیا۔ اس سے تو یا اللہ وہ بھوسا تو بھوسا کا تو بھوسا تیرے نہیں بھوسا ہے، اس کی تو ملکیت ہے نا، وہ بھوسا کہاں ہے؟ پکڑا گیا۔ فرمایا کہ دیکھو میں سوچتا تھا کہ میں تو بڑے حق ادا کر کے آیا ہوں، اور جو اللہ کے سامنے لو جی گندم لے لو، اللہ کا گندم تو ہے، اس کا بھوسا کہاں ہے؟ بھوسا کیوں پھینک کے آیا؟ تو مطلب ہے کس بات میں معنی میں بھائی ڈرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہتے رہے کرتے رہو اور ڈرتے رہو، کام عمل کرتے رہو اور ڈرتے رہو، کیوں اللہ نے وہاں سے پکڑ لینا ہے، آپ سوچ بھی سکتے۔ آج ابا جو ہے بیٹے کو وہاں سے پکڑ لیتا ہے کہ بیٹا سوچتا ہے کہ یار واقعی ابا نے بال اہم سفید نہیں کیے، میں سمجھتا تھا چکر دے دیا، لیکن یہ ابا خود چکر کھا کے اصل میں مجھے چکر دے گیا،
وہ اللہ والے فرماتے ہیں نا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ، بھائی اللہ والوں کو کبھی چکر نہیں دینا. اللہ والوں کو جب تم چکر دیتے ہو وہ چکر کھا کے تمہیں چکر دے جاتے ہیں. اصل میں تم سے اللہ چکر دے دیا، ان کا نہیں، وہ چکر کھا کے تجھے چکر دے گا، تجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو حقیقت یہ ہے. تو بھی اللہ ربا کے سامنے ہم کیا چکر دیں گے بھائی ہیں؟ اور وہ عالم یہ ہوگا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ اللہ کے سامنے کوئی بات ہی نہیں کر سکے گا، کرے گا تو ٹھیک ٹھیک کرے گا. تو اس لیے بھائی اتنی بڑی بڑی باتیں جھٹ سے نہیں کہہ دینی چاہیے. ہاں بس یہ اپنا اظہار محبت ذکر کرو، یہ نہیں کہ اگر یہ ہے تو یہ ہے. کل کو کہو جی اگر یہ حضرت موسیٰ سے محبت کا نام یہودیت ہے تو میں یہودی ہوں. یار یہ کیا بات؟ حضرت عیسیٰ سے محبت کا نام اگر عیسائی ہے تو پھر میں عیسائی ہوں. یار یہ کوئی بات کرنے کی بھائی؟ ہم تو ویسے ہی محبت کرتے ہیں. عیسیٰ ہمارے سر کا تاج، موسیٰ ہماری آنکھوں کو نور ہے بھائی، اس پہ ایمان لائیں تو ہم محمد ہی نہیں بنتے بھائی. یہ کافی ہے بھائی. اب یہ دعویٰ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اگر یار یہ ہے تو پھر یہ ہے؟ تو اس لیے بھائی ڈرنا چاہیے. اب یہ اصلاحی نقطہ آ گیا، اس لیے میں نے بہت زیادہ تقریر کر دی، تو بارہ معذرت بھی چاہتا ہوں. تو ناظرین اس سے فائدہ اٹھائیں اگر نفع کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. آمین آمین. حضرت ان کا دوسرا نقطہ بھی اچھا تھا، اگر آپ اس کو بتانا چاہیں کہ وہ 1 کلو علم کے لیے 10 کلو عقل کی ضرورت ہوتی ہے. تو حضرت پھر علم تو آ گیا لیکن عقل بندے میں کیسے آئے گی؟ آئیے دوسرا بھی سوال اٹھا دیا کہ بھی 1 من علم کے لیے 10 من عقل کی ضرورت ہے. تو ظاہر ہے کہ جو بات اصل میں ہے کہ علم جو ہے نا، علم اٹ سیلف، علم ایک نعمت ہے. علم کو پیش کرنا، اس کی پریزنٹیشن کیسے اور کہاں پیش کرنا، یہ ایک دوسری نعمت ہے. ایک علم انسان کو حاصل ہو گیا، اس کو پریزنٹیشن، اس کو پیش کرنے کا سلیقہ نہیں آیا، ٹھیک. اور وہ عقل سے ہوگا کہ عقل کے ساتھ سوچے گا کہ مجھے کس جگہ پر یہ علم پیش کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہر جگہ علم بگاڑتا پھرے گا، ہر جگہ لٹ چلا رہا ہے جائز نجائز کی، حرام کی اور جو وہ حلال کی، یہ نہیں. تو لیکن وہ جیسے بتایا کہ الٹ اگر ہو جائے تو فساد ہے کہ 10 من عقل ہو گیا 1 من علم ہے، تو پھر تو وہ مرغی کے انڈے والی بات ہو جاتی ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں نا کہ مرغی جو ہے وہ انڈا دیتی ہے 8 آنے کا، شور کتنا بچاتی ہے، پورا گھر سر پہ اٹھا لیتی ہے جیسے سونا اگل دیا. سارا خاندان کہتا ہے کیا ہو گیا بھائی، 8 آنے کا انڈا دیا. اور بھینس کے پیٹ میں 5000 کا بچہ ہوتا ہے تو بھینس بولتی بھی نہیں. تو مطلب ہے جتنا ظرف ہوتا ہے اسی حساب سے انسان جو ہے وہ خاموش ہوتا ہے. تو اس لیے تو اصل اس کی ایک چھوٹا سا واقعہ سناتے جس سے آپ سمجھ میں آ جائے گی. 2 استاد اور شاگرد ہے، ایک امام عارج، ایک امام اعمش. امام اعمش جو ہے یہ استاد ہیں، امام عارج غالباً شاگرد ہیں. یہ دونوں استاد شاگرد یہ بغداد کے بازار سے غالباً گزر رہے ہیں. تو استاد امام اعمش جو ہے اپنے شاگرد امام عارج سے کہتے ہیں کہ یار بات سن، ایسا کرو تم دوسرے راستے سے آؤ، میں اس راستے سے چلتا ہوں، تم اس دوسرے راستے سے آؤ. مدرسے جا رہے تھے تو جی شاگرد نے کہا جی حضرت کیوں، میں آپ کا خادم، آپ کے ساتھ رہنا چاہیے مجھے. کہتا نہیں تم دوسرے راستے سے آؤ. کہ جی حضرت وجہ کیا ہے؟ کہتا وجہ یہ ہے کہ میں آمش کہتے چندہ، آنکھوں کے مارے چندی یوں دیکھ کے جس کو صحیح نظر نہیں آتا، ایسے اس کو آمش کہتے ہیں. وہ ایسے تھے. عارج کہتے لنگڑے کو، وہ لنگڑے تھے، وہ لنگڑا کے چلتے تھے. اب یہ دونوں جب چلتے ہیں تو آپ دیکھ کیسی حیت بن رہی ہے. وہ یوں ہی چل رہے ہیں اور یوں ہی چل رہے ہیں. اب 2 مولوی اس طرح آ رہے ہوں تو مجمع ہنسے گا ہی نا، یار یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے. ایسے ہوتا ہے. اب استاد نے شاگرد سے کہا کہ بیٹا تم ادھر سے چلو، میں ادھر سے جاتا ہوں. جی کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم جو چل رہے ہیں نا، ہم دونوں کی حیت ایسی موزیکا خیز بن رہی ہے کہ یہ بازار والے نا ہنس رہے ہیں، کوئی دبے منہ ہنس رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے. تو اس لیے جو تم ادھر سے جاؤ میں ادھر سے. تو شاگرد کہتے ہیں حضرت ہنستے ہیں تو ہنستے رہیں، تو ہنس رہے تھے، وہی گناہ گار ہوں گے، ہمیں کیا ہے، ہم اپنے جا رہے ہیں اپنی جگہ پہ، ہمارا تو کوئی گناہ نہیں. اس پر دیکھو شاگرد نے ٹھیک کہا، لیکن استاد نے کیا کہا؟ استاد نے کہا کہ بے شک وہ ہمیں دیکھ کے ہنس رہے ہیں اور گناہ گار ہو رہے ہیں، لیکن سبب ہم بن رہے ہیں، سبب ہم بن رہے ہیں. بہتر یہ کہ ہم سبب بھی نہ بنے. الگ الگ جائیں گے تو دونوں ترس کی آنکھوں سے لوگ دیکھیں گے، رحم دلی کی آنکھوں سے دیکھیں بیچارہ معذور جا رہا ہے. لیکن کٹھے جائیں گے تو ہنسیں گے، گناہ گار ہوں گے. تو گناہ سے بچانا بھی ہمارا فرض ہے. تم ادھر سے جاؤ، میں ادھر سے جاؤں. سبحان اللہ. اس کو آپ سمجھ لیں کہ شاگرد کا علم تھا لیکن عقل کی کمی کی وجہ سے اس کو صحیح جگہ پہ نشانے پہ نہیں مار رہا. کہا جی گناہ گار ہوتے ہونے تو ہم جا رہے ہیں، ہو کیا جیسے یہاں کہتے.
استاد اس کا علم تھا کہ عقل اس کی علم سے زیادہ تھی، اس نے کہا نہیں بیٹا نہیں، الگ الگ چلیں گے نا اور وہ گناہگار بھی نہیں ہوں گے، ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے، اور اکٹھے چلنا فرض بھی نہیں ہے۔ بالکل بھائی یہ سمجھیں کہ آپ 10 من عقل 1 من علم اس کا استعمال کس طریقے سے کر رہا ہے، یہ ہے۔ تو وہی والی بات